قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنائے گا اس کی زندگی میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے سینے سے لگائے گا، اللہ پاک اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا، خیر ہی خیر ہوگی۔ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے والدہ کے پیٹ میں تھے، حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ گھر والے مجھ سے ناراض رہتے تھے کہ آپ یہ خوشبو کہاں سے لگاتی ہیں۔ میں کہتی تھی میں تو بازار نہیں جاتی ہوں، جس پتھر پر پاؤں رکھتی تھی ایسے محسوس کرتے تھے کہ جیسے میں پاؤں کسی روئی پہ رکھ رہی ہوں۔ برکت ہی برکت تھی، نور ہی نور تھا۔ بچہ پیٹ میں تھا، ماں یہ محسوس بھی نہیں کرتی تھی کہ میں حاملہ ہوں۔ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پاک و صاف دھلے ہوئے، ختنہ کیا ہوا، ناپ بھی کٹا ہوا، وہ گھر خوشبو سے جو نہ بھر گئی۔ آپ کا چہرہ چوندویں چاند سے زیادہ چمک رہا تھا۔ آپ نے مکمل ایک لمبا سجدہ کیا۔ ایران میں جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، اس کے عبادت کر رہے تھے، وہ آگ بجھ گئی، 14 برج ان کے گر گئے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب کو اللہ پاک نے دکھایا کہ یہ آخری نبی آ گیا ہے۔ تو ہر چیز میں برکت ہی برکت تھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ دیہاتی لوگ آتے تھے، شہر والوں کے بچوں کو لے کر جاتے تھے، وہاں پالتے تھے یا ان کو پیسہ دیتے تھے۔ وہاں دائیاں آ گئی، ہر ایک نے ایک ایک بچہ کو اٹھا کے وہ چلے گئے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ گئے، کیونکہ آپ یتیم تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو دائیوں نے سوچا کہ اس کو لے کر جائیں گے ہمیں کیا ملے گا، مالداروں کے بچوں کو لے کر جائیں گے ہمیں کچھ مل جائے گا، اس یتیم کو لے کر جائیں گے ہمیں کیا ملے گا۔ یتیم سمجھ کر آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ بعد میں آئی، اونٹنی بھی کمزور، لوگوں نے یتیم سمجھ کر اپنے بچوں کو حضرت حلیمہ کو نہیں دیا کہ یہ حلیمہ کو غریب سمجھ کر، مسکین سمجھ کر، یہ تو غریب ہے، یہ ہمارے بچوں کو کیا پالے گی۔ نبی علیہ السلام کو یتیم سمجھ کر دائیوں نے نہیں لیا، اور حضرت حلیمہ کو غریب سمجھ کر جو ہے نا مالداروں نے اپنے بچوں کو نہیں دیا۔ لیکن اصل حقیقت یہ تھی، وہ دائیاں اس قابل نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام کو پالیں، آپ ان کے گھر میں رہے۔ یہ سعادت اللہ پاک نے حضرت حلیمہ کو عطا فرمائی۔ جب اونٹ پیچھے بٹھا دیا تو وہ اونٹنی اٹھتی نہیں ہے، جب آگے بٹھا دیا تو وہ اونٹ ایک دم اٹھ گئی، وہ بھاگنے لگ گئی۔ وہ دائیاں پہلے چلی گئی تھی، پیچھے دیکھا کہ مٹی اڑ رہی ہے، سوچا کوئی ڈاکو تو نہیں آ رہا ہے، کوئی چور تو نہیں آ رہا ہے۔ جب قریب آئے دیکھا تو یہ تو حلیمہ ہے۔ حلیمہ کیا ہو گیا؟ آپ کی اونٹنی اتنی کمزور تھی، کیا آپ نے سواری بدل لی؟ بولا نہیں، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر قدم رکھ لیا تو اونٹنی میں بھی طاقت آ گئی، گھر میں برکت ہی برکت، ان کی بکریاں دبلی ہو رہی ہیں، حلیمہ کی بکریاں موٹی ہو رہی ہیں، ان کی بکریاں خالی پیٹ آ رہی ہیں، حلیمہ کی بکریاں بھری پیٹ آ رہی ہیں، ان کے بکریوں میں دودھ نہیں ہے، ان کے بکریوں کے تھنے جو ہے دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، پورا گھر میں برکت ہی برکت۔ جب آپ 6 سال کے ہو گئے، اب سوچا یہ کسی اور کا بیٹا، اس کو واپس کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لینے کے لیے گئے، لے کر آ رہی تھی، ام ایمن ان کا خادمہ ان کے ساتھ تھی، راستے میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ وہاں بستی والوں نے کفن دفن کر دیا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے۔ آپ نے بہت رویا کہ میں امی کے بغیر نہیں جاؤں گا، امی کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ پیٹ میں تھے، اللہ پاک والد صاحب کو لے کر گئے۔ جب پیدا ہوئے 6 سال کے تھے، والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب یتیم ہو گیا ہے۔ ام ایمن کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا، رات کا وقت اندھیرا ہو گیا، دیکھا کہ محمد نظر نہیں آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں دیکھا اپنی والدہ کے قبر پر وہ چمٹ گیا ہے اور رو رہا ہے کہ میں امی کے بغیر نہیں جاؤں گا، میں امی کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بعد میں ابو طالب نے 10-12 سال تک اس کی کفالت کی۔ اس کے بعد آپ خود مزدوری کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ جب آپ بڑے ہو گئے، عبادت کرنے لگے تو کوئی ان کی طرف مخالفت نہیں تھی، ہر ایک نے کہا یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی بارش برسانے والا نہیں ہے، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان بتوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب مردہ ہیں۔ والذین تدعون من دونہ لا ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جس سے تم مانگتے ہو، یہ کھجور کی گٹلی کے جنہیں چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کیا، اللہ کی عظمت کو بیان کیا، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا کہ کسی سے نہیں ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اب اپنے بھی مخالف بن گئے۔ بہت کوشش کی کہ اللہ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دے، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا۔ مکے والے آئے ابو طالب کے پاس، کب اس کو سمجھا دیں، لڑکی چاہیے لڑکی دیں گے، مال چاہیے مال دیں گے، سرداری چاہیے سرداری دے دیں، جو چاہیے دے دیں گے، لیکن اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا لَغُذِيَتِ الشَّمْسُ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرُ فِي يَسَارِي مَا أَتْرُكُ هَذَا الْأَمْرَ، اگر یہ سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے، چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، اللہ کی طرف دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا۔ ساری زندگی اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ پھر صحابہ کرام کی جماعت بھی بن گئی اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، پوری دنیا میں پھیل گئے، اللہ پاک کے کلمے کو پہنچایا، اللہ پاک کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ ہم تک یہ قرآن آ گیا، حدیثیں آ گئی، یہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی۔
فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ۔ اب حاضرین کا کام ہے غائبین تک دین کو پہنچائیں، اور یہ سیغے یہ الفاظ قیامت تک انسانوں کے لیے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچائیں۔ اس دین کو سینے سے لگائیں گے، پھر وہی برکتیں دیکھیں گے، وہی خیر دیکھیں گے۔ دنیا آخرت کی کامیابی اسی دین کے اندر ہے۔ ہمارے اندر اور ہمارے گھر والوں کے اندر، تمام انسانوں کے اندر، سب کی زندگیوں میں 100% یہ دین آ جائے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت ہے۔ اس محنت کو اپنی محنت اپنی زندگی کا مقصد بنا دے، اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔